انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے اور انگریزوں کے گھوڑے مالش کیے تھے، اور اس خدمت کے بدلے میں ان کو یہاں بڑے بڑے رقبے ملے۔ جس قید سے دہقان کو میسر نہ رودی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ IMF کے ایک کلرک کے سامنے بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ کچھ بابو صاحبان آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں، اور یہ ساری باری باری ان کے وفاداری کا، ان کے غلامی کا حلف اٹھاتے ہیں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پی ڈی ایم اور حکومت میں اختلاف صرف اقتدار کے گھوڑے پر بیٹھنے کا ہے، ورنہ دونوں ایک ہی ہیں۔ 950 دنوں میں حکومت کی نااہلی، بددیانتی اور ناقص کارکردگی سب پر عیاں ہو چکی ہے۔ جہاں حکومت عوام کو کسی بھی طرح کا ریلیف دینے میں مکمل ناکام رہی ہے، وہیں اپوزیشن بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ معاشی، تعلیمی و کشمیر پالیسی سمیت IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی اور قومی معاملات میں بیرونی مداخلت قبول کرنے میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI ایک ساتھ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے ممبران و عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ملک میں حقیقی تبدیلی، آئین و قانون کی بالادستی اور عدل و انصاف کے قیام کی جدوجہد کر رہی ہے۔ سادات کے لیے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے اور انگریزوں کے گھوڑے مالش کیے تھے، اور اس خدمت کے بدلے میں ان کو یہاں بڑے بڑے رقبے ملے اور بڑے بڑے منصب ملے۔ آج وہی چند سو لوگ ہیں، ظالم جاگیردار اور کرپٹ سرمایہ دار اور مفاد پرست جرنیلوں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک وکیل تھے۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی وکالت کی، اور بغیر کسی ٹینک اور توپ کے بغیر انہوں نے دلیل کی بنیاد پر، اپنی اصولوں کی بنیاد پر، عظیم کردار کی بنیاد پر پاکستان کو آزاد اور ایک مختار ملک بنا کر آپ کو تحفے کے طور پر پیش کیا، اور خود اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے اس اسمبلی میں دیکھا کہ FATF کے قوانین جو خود وزراء کہتے تھے کہ ہماری ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی دباؤ ہے، IMF کا دباؤ ہے، ورلڈ بینک کا دباؤ ہے، ہم کم تھے، لیکن ہم نے اپنا نعرہ بلند کیا کہ ہم صرف وہی قوانین چاہتے ہیں جو ہمارے حق میں ہو، ہمارے عوام کے حق میں ہو، اور یہ ہتھ کڑیاں ہیں، اس کو ہم اپنی قوم کے ہاتھوں میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس پر ٹپا لگایا اور ہمارے بارے میں کہا کہ ان کو ملک کے مفادات عزیز نہیں ہے اور اس کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ ویژن اور مفادات کی بات نہیں ہے، IMF اور ورلڈ بینک کے غلامی کی بات تھی۔ اور میرے اقبال نے مجھے فرمایا تھا کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہ رودی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ میں نے اس لیے اس خوشے گندم پر اکتفا نہیں کیا اور اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کیا کہ وہ جو سلطان ٹیپو نے فرمایا تھا کہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے، میرے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ میں سلطان ٹیپو بننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ تو بات کی بات ہے، IMF کے ایک کلرک کے سامنے بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ کچھ بابو صاحبان آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں، اور یہ ساری باری باری ان کے وفاداری کا، ان کے غلامی کا حلف اٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی، اس پر اتفاق ہے۔ ان کے درمیان تعلیمی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں، معاشی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں، صنعتی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں، کشمیر پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف ایک چیز پر ہے کہ گھوڑے پر مجھے بٹھایا جائیں، آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے تمام مسائل کا حل اور ملک و قوم کے لیے تمام بحرانوں سے نجات کا واحد راستہ اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام کے قیام میں ہی مضمر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اسلام کیا ہے؟ اسلام یہی ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ہر جمعے کے دن علماء کرام یہی خطبہ سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جس معاشرے میں عدل نہ ہو، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، وہاں کبھی بھی انسان ترقی نہیں کرتا، سوسائٹی ترقی نہیں کرتی، ملک ترقی نہیں کرتا۔ اس موقع پر صدر کراچی بار ایسوسی ایشن نعیم الدین قریشی، جنرل سیکریٹری عامر نواز وڑائچ و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن، قیم کراچی منم ظفر خان، نائب عمرہ عبد الوہاب، راجہ عارف سلطان، محمد اسحاق خان، سیکریٹری اطلاع زاہد عسکری، نائب صدر کراچی بار ایسوسی ایشن شازیہ، اسلامک لائرز موومنٹ کے سید شاہد علی، عبدالصمد خٹک و دیگر موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سینیٹر سراج الحق اور حافظ نعیم الرحمن کو سوینئر پیش کیے گئے۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمن، جسارت نیوز، کراچی۔ حالات و واقعات سے باخبر رہنے اور بے لاگ تبصروں و تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔